السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما در حقیقت، بس یہی ہے، اس کا بے شک منع کرنا چھوٹا منع ہے۔ انما در حقیقت، انما الخمر، خمر شراب، والمیسر اور جوا۔ جو خمر ہے اس کا معنی شراب بھی کرتے ہیں، اور جو خمر ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، چونکہ شراب اور نشہ آور چیزیں عقل کو ڈھانپ دیتی ہیں، اس لیے اسے خمر کہا گیا ہے۔ والمیسر اور جوا، جوئے کو میسر اس لیے کہتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ یہ رقم باقی کاروبار کی طرح محنت کیے بغیر ہاتھ آ جاتی ہے، میسر ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں۔ والانصاب، یہ نسب سے ہے۔ نسب کا معنی اردو میں بھی گاڑنا ہوتا ہے، نسب کرنا، اور جو بت اور پتھر گاڑے جاتے تھے عبادت کے لیے ان کو نسب کہا جاتا تھا، تو اس کا معنی بت کریں گے۔ والازلام، ازلام کا روٹ ورڈ زا لام میم ہے، ظلم، جس کا معنی تیر ہوتا ہے، تیر، تو اس سے مراد قرعہ اندازی کے تیر۔ رجسم، رجس ناپاک، رجسم من عمل الشیطان، شیطان کے عمل سے ہیں۔ فاجتنبوہ، پس اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ اردو کا لفظ اجتناب بن سکتا ہے، الف جیم تے نون الف بے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اے ایمان والو، در حقیقت شراب اور جوا اور بت اور قرعہ کے تیر ناپاک اور شیطان کے عمل سے ہیں، پس ان سے بچو، پس اس سے بچو، اور تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما، در حقیقت، بس یہی بات ہے، یرید الشیطان، شیطان ارادہ کرتا ہے، شیطان چاہتا ہے۔ یرید کو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اردو کا لفظ ارادہ بن سکتا ہے۔ این یو کہ وہ ڈال دے، یو کے کو دیکھیں تو واو کاف عین موجود ہے، تو اردو کا لفظ واقع بن سکتا ہے، وقوع ہونا، وقوع پذیر ہونا۔ بینکم العداوۃ، تمہارے درمیان، تمہارے بین، تمہارے مابین عداوت، دشمنی۔ تو اب سمجھ آئی کہ وقوع میں نے اس لیے لفظ لنک کیا کہ وقوع ہوتا ہے وقوع پذیر ہونا، ظاہر ہو جانا، بن جانا، تو ڈال دینا اس کا معنی ہے۔ والبغضاء، بغض، بے غین زاد بغض، فی الخمر، شراب میں، والمیسر، جوئے میں، ویصدکم، اور روک دے تمہیں، یہ کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم
باز آنے والے ہو۔ منتہون کو دیکھو تو وہی نہی عن المنکر، یہ بھی آپ کئی بار پڑھ چکے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ در حقیقت شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے۔ کس کے ساتھ؟ شراب اور جوئے سے، اور تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ کیا تم باز آنے والے ہو؟ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت پہ آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بس یہی حقیقت ہے کہ نشہ آور چیز، شراب میں ہر چیز جو نشہ دیتی ہے وہ آتی ہے، چونکہ جو خمر ہے اسی سے لفظ خمار بھی بنتا ہے۔ ایک تو اردو والے جو شاعر ہیں وہ خمار کہتے ہیں، جو آنکھوں میں خمار ہوتا ہے وہ بھی نشے کسی حالت کو کہتے ہیں جب انسان کی عقل پر کچھ نشہ چھا رہا ہو۔ تو خمار جو ہے عربی میں سر پہ لینے والے دوپٹے کو بھی کہتے ہیں، جو عورتیں لیتی ہیں، اوڑھنی۔ اس کو خمار کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ عورتوں کے سر کو ڈھانپتی ہے، عورتوں کے اس حصے کو ڈھانپتی ہے جس کو ڈھانپنا چاہیے، تو ڈھانپنے والی چیز کو خمار اوڑھنی کہتے ہیں۔ تو شراب اور نشے کی چیزیں بھی چونکہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہیں، بندے پر نشہ چھا جاتا ہے، عقل دب جاتی ہے، تو اس لیے اس کو خمر کہا گیا ہے۔ یہ صرف شراب کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر نشہ آور چیز کے لیے ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں نشہ دیں لیکن اتنی تھوڑی لے لیں کہ کھانے سے نشہ نہ ہو تو وہ شاید جائز ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ دیتی ہے وہ تھوڑی مقدار میں بھی حرام ہے۔ اور پھر نشہ، شراب نکالنے والا، شراب کے برتن بیچنے والا، شراب ڈال کر آگے پیچھے لے جانے والا یعنی لوڈنگ، اور شراب پیش کرنے والا، اور جس کے لیے لوڈنگ کی جائے اس کا کاروبار، یہ سب چیزیں حرام ہیں، اور نشے کی ہر چیز حرام ہے۔ اندازہ کریں کہ اللہ پاک کو کتنا یہ ناپسند ہے۔ اور شراب کے بارے میں اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ قرآن مجید میں چوتھا حکم ہے۔ پہلے اتنا فرمایا کہ انگور اور کھجوریں اللہ نے پیدا کی ہیں، تم عمدہ اس سے رزق کھاتے ہو اور اس سے نشے کی چیزیں بناتے ہو۔ اس طرح کا مفہوم ہے اس آیت کا، تو اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ عقل والے تو اس کو فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تم نے یہ کیا شروع کر دیا ہے۔ اور دوسری وہ آیت جس میں پوچھا گیا کہ آپ سے لوگ شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں نفع کی چیزیں بھی ہیں اور نقصان کی بھی ہیں، لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے۔ تیسری آیت وہ کہ نشے کی حالت میں جب تم ہوتے ہو تو نماز سے اجتناب کیا کرو، نماز کے قریب تک نہ جایا کرو۔ اور چوتھی یہ آیت جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، اصل میں عربوں کے اندر اسلام سے پہلے شراب گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی، یہ حالات تھے۔ تو اللہ پاک نے انسانی فطرت کے مطابق بتدریج اس کو حرام قرار دیا۔ تو بہرحال نشے کی ہر چیز حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ عادی شرابی کو تو بہت زیادہ ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ وہ اس دن بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے جب اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جیسے لیلۃ القدر وغیرہ۔
آگے فرمایا جوا جوا بھی عربوں میں بڑی بیماری تھی، آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ جوئے نے اپنی قسمیں بدل لی ہیں، اپنے نام بدل لیے ہیں، کبھی لاٹری کے نام پر، کبھی گیموں کرکٹ اور گیمز کے نام پر، اور کبھی کسی انداز میں، کبھی بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھیلوں کے نام پر یہ کام قوم کرتی ہے، اور یہ سارا حرام ہے۔ اگرچہ اس سے کوئی اچھا کام بھی کرے پھر بھی وہ اس کا حساب تو ہوگا جو آپ نے حرام کمایا۔ آگے فرمایا بت، جو چیزیں نصب کی گئی، نصب بت تھے عام طور پہ عربوں میں، اگر کوئی پتھر بھی نصب کیا گیا ہو، کسی درخت کی لوگ پوجا کرتے ہوں اور اسے نصب کر لیا ہو، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور آگے کرے کے تیر، یہ سمجھ لیں، یہ عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ تیروں سے کرا کیسے ڈالتے تھے، یا تیر کیوں حرام ہے۔ یہ جو تیر کمان میں تیر چلاتے ہیں، اس طرح کا ایک بت رکھا ہوا تھا حبل نامی خانہ کعبہ کے اندر کفار مکہ نے، اور اس کے آگے 7 تیر اس کے قدموں میں رکھے ہوئے، اور ان تیروں پر مختلف فکرے لکھے ہوئے تھے۔ تو جو لوگ فیصلوں کے لیے آتے، فال نکالتے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو جو اس کا کیا تھا، جو اس کے آگے پیچھے ہونے والا متولی کہوں گا میں، تو وہ پیسے لیتا اور وہ تیر نکال کے دیتا۔ ایک تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ فال معلوم، قسمت معلوم کرتے تھے، دوسرا اس سے جوا بھی کھیلتے تھے۔ تو یہ تیر جو ہیں یہ حرام ہے، ایسا کرنا بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے، اور کئی دفعہ ان سے فیصلے بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں اور شیطان کے عمل ہیں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کے قریب نہیں جانا، ان سے بچوں سے مراد ہے کہ ان کے قریب تک نہ پھٹکو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اگر ان کو کوئی اپنائے گا تو وہ فلاح نہیں پا سکے گا۔ فلاح کا یہ اصول بتا دیا کہ ان سے بچنا ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیں، آگے فرما دیا حقیقت میں کیونکہ یہ شیطان کی چالیں ہیں، تو شیطان چاہتا کیا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی اور بغض ڈال دے۔ یہ جو کام ہیں شراب کے اور یہ جو کام ہیں جوئے کے، یہ آپس میں دشمنی بھی ڈالتے ہیں۔ شراب کی حالت میں کوئی کیا کر بیٹھے، اور جب نشہ اترے تو وہ دشمنی سال ہا سال چلے، کئی نسلوں تک چلے، خاندان اجڑ جائیں، قتل و غارت ہو۔ یہ ساری باتیں شیطان مختلف انداز میں حملے کرتا ہے، تو ان سے بچنا ہے۔ شراب اور جوئے کے ذریعے آگے دوبارہ اس کو رپیٹ بھی کر دیا، اور آگے فرمایا کہ یہ اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نشہ کرنے والوں کو اور جوا کھیلنے والوں کو کہ وہ اللہ کے ذکر کے پاس کتنا آتے ہیں، اور نماز سے بھی روکتے ہیں۔ نماز بھی ذکر ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی اللہ کے ذکر ہیں، سب سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تم باز آنے والے ہو، رکنے والے ہو؟ تو دونوں آیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ان برائیوں کے قریب تک نہیں جانا، اگر جائیں گے تو فلاح نہیں پائیں گے، جو فلاح نہیں پائے گا وہ یقیناً ناکام ہوگا، اور جو ناکام ہوا اس کا ٹھکانہ آپ دیکھ لیں کیا ہے۔ اور یہ دو چیزیں اللہ کی بڑی رحمت سے دور کرتی ہیں، اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں، نماز سے دور کرتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان رجس چیزوں سے بچائے، اور ہمیں فلاح پانے والا بنائے، اپنے ذکر اور نماز والا بنائے۔ آمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.